شالوم اینڈ ویلکم، اور آپ اس کلام کو سن پا رہے ہیں یہ شاری میل ہندی اردو بائبل یوٹیوب چینل پر، اور آپ فیس بک پر سن پا رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اگر یوٹیوب پر ہیں تو آپ اس کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، کیونکہ ہم مل ملا کر سب مسیح یشوع کا بدن ہیں، اور ہم علیحدہ علیحدہ اس بدن کے اعضاء ہیں، اور ہمیں اسی طرح ہی مل کر راست بازی کا کام پورا کرنا ضرور ہے۔ تو جو آج کا جو کلام ہے یہ خاص میسیج ہے، اور اس پر آج کی تاریخ میں غور کرنے والا کلام ہے، یعنی اس میں ایک فیوچر میسیج ہے عام مسیح لوگوں کے لیے۔ تو تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا، اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، دیکھو اسرائیلی ہم سے زیادہ اور قوی ہو گئے ہیں، سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں، حکمت سے، تا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائیں اور اس وقت جنگ چھڑ جائے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔ اس لیے انہوں نے ان پر بیگار لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے لے کر ان کو ستائیں، سو انہوں نے فرعون کے لیے ذخیرہ کے شہر پیتوم اور رامسیس بنائے۔ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم۔ راحیل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ ہے نہیں۔ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ میوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا، اور آدمی بھیج کر بیت لحم میں اور اس کی ساری سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاں سے کیا کہتی ہیں۔ مگر ان پر افسوس ہے جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں۔ اب اس کلام کو جسمانی نیت سے، جسمانی ارادے سے نہ سمجھیے گا، کیونکہ یہ خدا کی روح کی باتیں ہیں اور روحانی طور پر سمجھی جاتی ہیں۔ حاملہ کا مطلب وہ لوگ ہیں جو مسیح یسوع کے سچے ایمان سے، یعنی روح القدس سے اور سچائی کی روح سے معمور ہیں، یعنی روح القدس سے حاملہ ہیں، جن کی زندگی میں یشوع مسیح روح القدس کے دوارا، اور جن کی جو زندگیاں روح القدس کے دوارا مسیح یسوع میں حاملہ ہیں، جن کی زندگیوں میں مسیح یسوع، اور جو زندگیاں مسیح یسوع سے حاملہ ہے روح القدس کے دوارا۔ کوئی بھی بشر ایمان والا جو یشوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ روح القدس کے دوارا حاملہ ہے، مسیح میں، یعنی مسیح میں ہے۔ تو دودھ پلاتے ہوئے وہ لوگ ہیں جو ابھی ایمان میں بچے ہیں، یعنی روح القدس کی معموری تک سچائی کی، جو سچائی اور حق کا کلام ہے روح القدس کے وسیلے وہاں تک نہیں پہنچے۔ جو ایمان میں، ایمان کے کلام میں، یعنی تعلیم دینے والے جو ایمان میں بچے ہیں اور جو ان کو راہ حق سچائی کی تعلیم دے رہے ہیں، ایمان میں بڑا کر رہے ہیں، یعنی ابھی تک سخت غذا نہیں کھلانے کے لائق نہیں ہوئے، وہ ہیں دودھ پلانا، یعنی جن کو خدا کا کلام شروع سے سکھانے والے، یعنی ایمان
میں چلانا شروع سے وہ دودھ پلاتی ہوں۔ بچے کا مطلب یہ نہیں کہ جو عمر میں چھوٹا بچہ ہے جسمانی طور پر ان کو دودھ پلانا، بچے کا مطلب ہے جو ایمان میں ابھی مسیح میں چلنا سیکھ رہے ہیں، مسیح کے ایمان میں چلنا سیکھ رہے ہیں، جو ابھی سچائی اور روح القدس کی معموری تک نہیں پہنچے۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی میوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیہ کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلہ بانی کرے گا۔ پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ آدمی تو بہت معجزے دکھاتا ہے، اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں، اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اور ان میں سے کیفا نام ایک شخص نے جو اس سال سردار کاہن تھا ان سے کہا، تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے، نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہت دنیا کی نہیں، اگر میری بادشاہت دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہت یہاں کی نہیں۔ پلاطس نے اس سے کہا، پس کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں۔ جو کوئی سچائی کا ہے میری آواز سنتا ہے۔ جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہت کب آئے گی، تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہت ظاہری طور پر نہ آئے گی، اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہت تمہارے درمیان ہے۔ اسی ایشیا میں